اس وقت اسلام آباد میں جو ڈی چوک ہے وہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے قبضے میں ہے. پولیس کو وہاں سے بھگا دیا گیا اور یہ جو پورا ریڈ زون ہے، یہ فائٹ زون اگر ہم اسے کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو شہر کے مختلف حصوں سے جو خبریں ہیں، اسلام آباد ایکسپریس وے پر پی ٹی آئی کے کارکن اور پولیس کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. فیض آباد چوک پر پولیس اور پی ٹی آئی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے. وہاں پر کنٹینرز کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے، کارکن آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. شمس آباد پر بھی یہی صورتحال. 26 نمبر چنگی پر ری انفورسمنٹ کی گئی ہے، پولیس کی نفری وہاں پر آئی ہے. رینجرز کو بھی بلانا پڑ گیا کیونکہ وہاں پر جو ورکرز ہیں وہ قابو میں نہیں ہیں پولیس کے، اور وہاں پر وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا کے راستہ کلیئر کر رہے ہیں تاکہ جب علی امین گنڈا پور یہاں پر پہنچے تو ساری صورتحال ایسی ہو کہ جس میں قافلہ جلد از جلد ٹی چوک پہنچ جائے. ابھی آگے کی جو میں اسٹریٹجی کیا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی اہم اطلاع میرے پاس، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور کے پی کے دوسرے کئی جو شہر ہیں ان سے جو قافلے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے. تو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہ اسلام آباد کا رخ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر پولیس بے بس نظر آتی ہے. انہوں نے فوج کو ڈپلائے وفاقی حکومت نے کرنا شروع کیا ہے. ایس سی او کی جو کانفرنس ہے وہ 15-16 کو ہے، لیکن آج ہی انہوں نے کہا رات 12 بجے ڈپلائمنٹ کر دی جائے گی. وہ جو ساری تڑیاں تھیں محسن نقوی صاحب کی کہ آئے پھر کوئی شکوہ نہ کرے دیکھ لے، سب ختم. اور اسی طرح جو فیصل وابڑہ صاحب بھی آج کہیں نظر نہیں آ رہے. گورنر کے پی کے ساتھ جو میٹنگ ایک اس کی کوشش کی جا رہی ہے یا ہونے والی ہے میٹنگ وزیر اعظم کے ساتھ، اور بتایا جا رہا ہے کہ حکومت اس آپشن پہ غور کر رہی ہے کہ ہم وہاں پر ایمرجنسی لگائیں. اب ایمرجنسی لگانا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس کی اپروول بھی لینی پڑے گی، اور اس کے علاوہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس سے بھی اپروول لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر اس سٹیج پر یہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ڈرانے کی کوشش ہے، علی امین گنڈا پور کو ڈرانے کی کوشش ہے کہ وہ واپس چلا جائے، عملی طور پر ایمرجنسی جو ہے اگر وہ لگانے کی کوشش کی گئی تو یہ ملک کے لیے بہت کیٹاسٹرافک ہوگا، اور کے پی کے لوگ اس کو نہیں مانیں گے، پنجاب کے لوگ بھی اس کو نہیں مانیں گے. تو ابھی اس وقت جو صورتحال بے قابو ہوئی ہے یہ پھر بہت زیادہ کنٹرول سے نکل جائے گی اور ملک میں ایک خانہ جنگی کسی کیفیت ہوگی. اور آلریڈی ایک طرح سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سارا نظام انہی کا بنایا ہوا ہے. چہرے جو ہیں سامنے، یہ زرداری ہے، شہباز شریف ہے، یا پنجاب میں مریم نواز ہے، لیکن آپ کو مجھے ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہی سب کچھ کر رہی ہے. تو فوج ابھی تک یہ جو ناکامی ہوئی ہے یہ کوئی سول حکومت کی ناکامی نہیں ہے، یہ در حقیقت ان کی ناکامی ہے جنہوں نے یہ نظام بنایا تھا. تو ابھی اگر وہ آ کے کچھ اور اعلان کریں، کچھ سامنے آ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا. اور بہت ساری آپشنز جو ہیں وہ اس کے حوالے سے غور ہو رہا ہے. جو اسد کیسر صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم دھرنا دیں گے. اب ہم دھرنا دیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرگان ہیں ڈاکٹر عظما اور علیمہ خان، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، وومن اسٹیشن پہ رکھا گیا. بے انتہا گرفتاریاں کی گئی ہیں لیکن لوگ گرفتاریوں سے نہیں ہٹے، نہیں ڈرے. اور میں آپ کو بتاؤں اتنی زیادہ آنسو گیس کی شیلنگ ہے کہ میرا دفتر میلڈی میں ہے، یہاں پر بھی آپ سانس نہیں لے سکتے اور آنکھوں سے پانی ہے اور گلے میں آپ کے جلن ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں پولی کلینک کے جو بیچارے مریض ہیں ان کا کیا ہو رہا ہوگا. ڈی چوک سے 6-7 کلومیٹر دور تک آنسو گیس ہی آنسو گیس ہے، شیلنگ ہے. پولیس جو ہے وہ اب جو کنٹینرز پہ تو قبضہ کر لیا ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے، فیملیز بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، بچے بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو کنٹینرز کی دیوار ہے اس کے پیچھے سے وہ فائر کرتے ہیں جو آ کے لوگوں میں گرتا ہے، اور بدترین شیلنگ کی جا رہی ہے. یعنی اتنی زیادہ شیلنگ میں نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جو اس وقت کی جا رہی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. 26 نمبر میں نے آپ کو بتایا رینجرز کو وہاں پر بلایا گیا، وہاں پر بہت شدید وہاں پر کشیدہ صورتحال، اور آمنے سامنے ہیں جو ورکرز ہیں. بالکل کسی طرح سے بھی یہ آنسو گیس چل گئی، ربڑ کی گولیاں مار لی گئی، گرفتاریاں کر لی گئیں، لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹے. اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈا. علی امین گنڈا پور جو برہما پاتر کا جو علاقہ ہے یہ ذرا کھلا علاقہ ہے، اور یہاں پر پچھلی دفعہ بھی گمسان کا رن پڑا تھا اور یہیں سے علی امین گنڈا پور واپس گئے. وہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، جو رپورٹس ہیں ہمارے پاس انکنفرم رپورٹس، کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے شیلنگ کی گئی اور آنسو گیس ماری گئی، اور جو ایک جو کنٹینر ہے علی امین کا اس کے اوپر بھی شیل مارا گیا. لیکن وہاں پر مقابلہ چل رہا ہے، پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں آگے، کیونکہ بہت بڑی کئی ہزار کی تعداد میں وہاں پر پولیس والے ہیں، ایف سی کے لوگ ہیں، اور بہت سارے لوگ پولیس کی وردی میں ہیں. تو جو کوشش ہے وہاں پر کہ علی امین کو روک لیا جائے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ علی امین کے دوست اور ساتھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک بڑی بھرپور وہاں پر اس وقت ایک مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، جب علی امین وہاں سے نکلیں گے تو پھر اس کے بعد سیدھا 26 نمبر چونگی انہوں نے آنا ہے. ایک سنگجانی کا وہ ہے، بیچ میں ایک سٹاپ ہے، اور وہاں پر آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں. پنڈی اسلام آباد کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، سیکٹر، سٹریٹس یہ لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، اور لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یعنی خواتین اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں. کوئی ڈر نہیں رہا، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور پیچھے ہٹنے کا نام جو لیتا ہے لوگ اس کو پیچھے ہٹا رہے ہیں. اور یہ دھرنا یہ ایک بڑی سنگین صورتحال ہوگی. تو جب تک عمران خان جو میری پی ٹی آئی کے
لوگوں سے بات ہوئی ہے. تمام جو قیدی ہیں 9 مئی کے اور دوسرے جو پکڑے ہیں ناجائز مقدمات میں جن پر 40 مقدمے ڈال دیے گئے ہیں, ان کی رہائی نہیں ہوتی, خواتین کی رہائی نہیں ہوتی. وہ لوگ جو فوجی عدالتوں میں پکڑے گئے ہیں جن کے کیسز ان کے پاس ہیں وہ رہا نہیں ہوتے. عمران خان صاحب پر کیسز ختم نہیں ہوتے. عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا. یہ جو دھرنا ہے یا جو احتجاج ہے یہ اب ختم نہیں ہوگا اس وقت تک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی ترامیم ہے اس کے لیے بالکل عمران خان صاحب نے کہا کسی قیمت ہم عدلیہ پر شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور اب اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کی طرف بھی ہیں کہ وہ جج جو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں وہ اس ساری صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے. ایک بالکل جو سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. ریاست کا جو رٹ ہے حکومت کی ریاست کی وہ ختم ہو چکی ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان تمام اقدامات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو ریاست کی رٹ کے نام پر ان کے خلاف کیا گیا. اور جس طریقے سے پاپولر پارٹی کے لیڈر کو گرفتار کر کے ڈالا گیا جیل میں, ان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا, پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو لوگ باہر ہیں, سڑکوں پر ہیں. اسلام آباد کے گلی کوچے, پنڈی کی گلیاں, سڑکیں سب فائٹ زون بنا ہوا ہے اس وقت, اور لوگ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد. علی امین کا انتظار ہو رہا ہے, بہت بڑا کراؤڈ وہاں پر پہنچ جائے گا. ابھی ڈی چوک تحریک انصاف کے قبضے میں ہے, چائنا چوک تحریک انصاف کے قبضے میں ہے, اور جہاں پر کھڑے ہو کے محسن نقوی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی شکوہ نہ کرے, ہم دیکھ لیں گے, آئے تو ہم دیکھیں گے, سب وہاں سے بھگا دیے گئے ہیں. کوئی پولیس نام کی چیز نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نام کی چیز نہیں ہے. اور عملی طور پر ورچولی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی گلیوں سڑکوں پر وہ راج کر رہی ہے.